وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اساں سن قرآن سمجھنے واسطے آسان کر چھوڑے تے کوئی ہے جڑا سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حنیف پروگرام گلاں دین دیاں نال تساں دی خدمت وچ حاضر ہوں۔ ناظرین، اج دے پروگرام وچ اسی گفتگو کرساں کہ ایک مسلمان دا قرآن مجید نال کس طرح دا تعلق ہونا چاہیے اور ایک مسلمان ہوتا قرآن مجید دے کے حقوق ہیں۔ آج جس اس پروگرام دے معزز مہمان ہیں مولانا مفتی حق نواز صاحب۔ مفتی صاحب تستی بہت بہت مہربانی۔ تلاوت آداب کے ہیں، وہ کیڑے آداب ہیں کہ جنہاں کو ملوز خاطر رکھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے؟ قرآن مجید دے آداب تو حضرت بہت زیادہ ہیں۔ سب تو پہلا قرآن مجید دا آداب تو یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید دی بندہ تلاوت کرے تو ایسے وقت میں باوضو ہو کے قرآن مجید دی تلاوت کرے، کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید دے اندر فرمانے کہ تسے قرآن مجید کو نہ چھو اس ویلے تک جب تک کہ تسے پاکی حاصل نہ کر کے نو۔ لیکن اگر ایک بندہ ایسے کہ وہ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا چاہتے تو پھر تو اس جو کہ وضو کرنا اس ضروری ہے، اس جو کہ پھر وضو کرنا اس ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ زبانی پڑھتے تو پھر بھی افضل اور بہتر ایسے کہ وہ قرآن مجید دا کو وضو کر کے پھر قرآن مجید دی تلاوت شروع کرے۔ اور اگر پھر دوسرے نمبر تا جس وقت قرآن مجید دی تلاوت کیتی کسی آدمی کو بڑے با ادب انداز میں بیٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کرنی چاہیے، اس کر کے کہ اے کلام اے شہنشاہ دے شہنشاہ دا کلام ہے، اے اللہ رب العزت دا کلام ہے۔ اس کو اس طرح آدمی پڑھے جس طریقے نال اپنے محبوب دے کلام کو پڑھے گندے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال دے اندر ایک واقعہ او تحریر فرمانے کہ پہلی کتاباں دے اندر ایک اس قسم دی مثال لکھی دی سی کہ جب کسی آدمی کو اس سے محبوب دا خط آ جل دے، اس خط کو وہ بڑے اچھے طریقے نال پڑھ دے، تنہائی بھی پڑھ دے، یکسوئی بھی جلدا رہ دے تاکہ کوئی آدمی اس نال گلا نہ کرے، پھر ایک ایک حرف کو پڑھ دے، اس کا بڑا غور و فکر بھی کر دے کہ مڑے محبوب سن اس لفظ دے اندر او کے گل کیتی ہے، انہاں ساری گلاں کو سوچ کے سمجھ کے وہ پڑھ دے۔ اور اللہ رب العزت پھر فرمانن، شیخ زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال فضائل قرآن دے اندر اس گل تحریر فرمانن کہ پھر اللہ رب العزت فرمانن کہ اے بندے توڑ کول مڑا کلام آیا، تو مڑے کلام کو اتنی لا بے توجہی نال پڑھ دیں کہ نہ تو اس سے الفاظ ہی رعایت رکھتے ہیں، نہ اس سے اور کسی چیز ہی تو رعایت رکھ کے، بلکہ تو جلدی جلدی اور بے توجہی دے اندر پڑھ دیں۔ کیا میں توڑے محبوب دے خط کو لو بھی مڑا کلام توڑے نزدیک وہ زیادہ ذلیل ہے؟ تو اس واقعہ تو یہ پتہ چل دے کہ جس وقت انسان قرآن مجید دی تلاوت کرے تو ایک با ادب ہو کے بیٹھے، اور با ادب ہونے کے بعد حضرات فرمانے کہ بہتر یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ بندہ قرآن مجید کو رکھ کے پھر اس سے سامنے جس طرح نماز دی شکل میں دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، ایسی صورت میں بیٹھ کے بڑی توجہ نال، بڑی دھیان نال اور بڑی غور و فکر نال یہ قرآن مجید کو پڑھے کہ قرآن مجید کو کیا آتے اور مڑ کو لوگ کس کس چیز کا مطالبہ کر دے۔ جس وقت انسان قرآن مجید کو بڑے غور نال بڑی فکر نال پڑھسی تو اسی وجہ نال اللہ رب العزت اس بندے تا اپنی رحمت نازل فرما سے، اس بندے سے فرشتے پھر دعا بھی کر سن۔ اور تیسرے نمبر تا قرآن مجید کو جس طریقے نال ادب نال پڑھنے تا ہر ایک حرف دا، ہر ایک حروف دا مخارج دا لحاظ رکھ کے ان کو بھی ادا کیتے گئے کہ قرآن مجید دے اندر ایک حرف دی جگہ تا اگر دوسرا حرف پڑھ کے نہیں تو اس ایک حرف دی جگہ تا دوسرا حرف پڑھنے دی وجہ نال بھی بسا اوقات معنی دے اندر تبدیلی آ جلدی ہے۔ جس طریقے نال مثال دے طور تا اب ایک آدمی الحمدللہ کو پڑھ دے، الحمدللہ نقطے والی خواہ پڑھ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری ہلاکتاں اللہ تعالیٰ سے، اور الحمد جس وقت پڑھ سی ہاں نال
تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ سے ہیں، اور اگر نقطے والی خواہ نال پڑھ دے تو پھر اس کا معنی ہے کہ ساری ہلاکتیں اللہ تعالیٰ سے ہیں، یا اگر اسی لفظ کو پڑھ دے الحمدو پڑھ دے، الحمدو پڑھنا دی وجہ نال بھی اس کا معنی ہلاکت اور اگ بن دے کہ ساریاں اگیاں وہ اللہ تعالیٰ سے ہیں، اور معنی دے اندر بڑی تبدیلی آندی ہے۔ اس کر کے حروف دا مخارج دا لحاظ رکھنا یہ بھی قرآن مجید دے آداب دے اندر شامل ہے کہ قرآن مجید دی تلاوت دے آداب بے حروف اور مخارج دا لحاظ رکھے گی چھے۔ اور چوتھا قرآن مجید دی تلاوت کرنا دا آداب ہے کہ جس وقت قرآن مجید دی تلاوت کیتے گئے چھے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گئے چھے، پھر اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گئے چھے، اور قرآن مجید دے اندر خود اس گلہ دا حکم بھی دیتے گئے کہ جس وقت تسے قرآن مجید کو شروع کرو تو اس وقت تسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور پھر اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گئے چھے، پھر قرآن مجید دی تلاوت کو شروع کی گئے چھے۔ اور پنجواں آداب قرآن مجید دی تلاوت مفتی صاحب تو سنال قرآن مجید دی تلاوت تے آداب دے حوالے نال انشاءاللہ اس دی گفتگو جاری ہے۔ ناظرین اسیں تھا مختصر جا وقفہ کر دیاں، وقفے تو بعد انشاءاللہ دوبارہ اسیں قرآن مجید دی تلاوت تے حوالے نال مفتی صاحب نے اسیں گفتگو اپنی دوبارہ کر سکیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اساں سن قرآن سمجھنے واسطے آسان کر چھوڑے تے کوئی ہے جڑا سوچے سمجھے۔ ناظرین پروگرام گلاندین میں دوبارہ خوش آمدید۔ اساں دی مفتی صاحب نال قرآن مجید دی تلاوت تے آداب دی متعلق گفتگو چل رہی سی کہ مفتی صاحب پانچواں ادب تسی بیان کر رہے ہو کہ قرآن مجید دا تلاوت دا پنجواں آداب علماء اکرام یہ تحریر فرمانے کہ جس وقت قرآن مجید دی تلاوت کیتے گئے چھے اس وقت بعض آیات ایسی ہیں کہ جنہیں دے اندر اللہ تعالیٰ سن بشارت دیتی دی ہے، تو بشارت والی جگہ تا انسان کو تھوڑا خوشی دا اظہار کرنا چاہیے، اور بعض آیات ایسی ہیں کہ جن دے اندر تخفیف اخروی ہے، ان دے اندر وہ ڈرائے گئے، جہنم دا اس دے اندر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ دے عذابات دا ذکر ہے، تو ایسے وقت دے اندر انسان کو اس کا رونا بھی چاہیے۔ ایک بزرگ اپنی خواب دا ذکر فرمانے، اور غالباً اے گل امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم دے اندر اس کو تحریر بھی فرمانے کہ اس بزرگ کا کول پتہ کیتے گیا کہ اس کو نبی علیہ السلام نے دی انہوں کو خواب دے اندر زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے انہوں کو پوچھا کہ تھوڑا کیا معمول ہے؟ وہ آنے لگے کہ میں قرآن مجید دی تلاوت کردا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید دی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن قرآن مجید دے اندر جا رونے وہ رونا تے نہیں پائے گا۔ تو پھر اس سے تحت علماء فرمانے، اسی امام غزالی رحمہ اللہ اس واقعے دے تحت فرمانے کہ چاہیے یہ ہے کہ انسان قرآن مجید دی تلاوت کرے اور تلاوت کرنا نال اور روے، اگر وہ رو نہیں آگتا تو کم از کم پھر رونا دی شکل تے بڑھاوے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس وقت وہ قرآن مجید دی وہ تلاوت کر دیا سے تو ان دے وہ نال روندے بھی آسے، اور ان دے رونا دی آواز کئی صفحہ تک جلدی بھی آسی، اور نبی علیہ السلام نے دی دور دے اندر ایک آدمی قرآن مجید دی وہ تلاوت کر رہے ہیں اور بارہا وہ رو بھی رہے، بارہا وہ رو بھی رہے، اور نال اے بھی پڑھ دے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر نفس والی چیز سن موت دا ذائقہ چکھنے، بار بار اس کو پڑھ دے بھی ہیں اور نال وہ رو بھی رہے ہیں۔ تو اچانک ایک کونے مکان دے ایک کونے میں آواز آئی کہ اس آیت کو تو کتنی بار پڑھسی، توڑے اس بار بار پڑھنا اور رونا دی وجہ نال 4 جنات کو مر گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے دی خود بھی عادت شریفہ ای سی کہ جس وقت قرآن مجید دی او تلاوت کر دیا سے تو او بھی روندے آسے، اور نبی علیہ السلام نے سن ایک باری قرآن مجید دی تلاوت شروع کی تھی اور ایک آیت تک پہنچے کہ جس کے اندر رب تعالیٰ اے فرمانے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہوں کو عذاب دینا چاہیں تو اے توڑے بندن، اگر تو انہوں کو معاف کر کے نہیں تو اللہ تو کچھ پوچھنا والا بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ کو پوری رات پڑھ دے بھی رہے اور اللہ دے حضور اور روندے بھی رہے،
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے بارے وچ آندے کہ ایک مرتبہ انہاں سن نماز دی نیت باندھی اور سورہ یاسین دی اس آیت کو بارہا پڑھ رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں اج تسے علیحدہ علیحدہ ہو جلو. اس آیتہ کو پڑھ دے رہے اور روندے رہے اور اے آہنا لگے کہ معلوم کہ کل قیامت والے دن اسا شمار مجرمہ دے اندر ہو رہے یا اسا شمار ان نیک. تو اس سے بھی یہ پتہ چل دے کہ اللہ مفتی تعالیٰ صاحب دی تسی بہت انسان بہت کا مہربانی تسی اس پروگرام میں تشریف لائے ہو. آج دس پروگرام دا وقت ختم ہو رہے ہیں. ناظرین اگلے پروگرام تک مک اجازت دے سو. اللہ حافظ.